ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں شہاب الدین سہیڑ صاحب، وہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات کرتے ہیں. ان کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں یا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وہ کیا کہیں گے. سابق صوبائی وزیر پنجاب ہیں شہاب الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم ابھی تک خیریت سے ہیں. جو حالات ہیں وہ پتہ نہیں خیریت میں رہنے دیتے ہیں یا نہیں رہنے دیتے. آپ کیا کہیں گے جو موجودہ اضافہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا، اس میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا جو کہ کہہ لیں کہ تاریخی اضافہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو حکومت بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ والا اضافہ سامنے آتا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میری غور سے بات سنیے گا بھائی، آپ قابل احترام ہے میرے لیے. یہ جو اس وقت 125 پہ گیا ہے فی بیرل ڈالر، تو ہم نے تو عیسوی میں 150 پیٹرول مصنوعات کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. یہ تو خدا کا پتہ نہیں عذاب سمجھ لیں لوگوں پہ. میں ایک سفید پوش بندہ ہوں، میں سفید پوش بندہ اب گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہا. یہ حکومت اپنی عیاشوں سے یہ خدارا یہ نکلے. میں تو خود پریشان ہوں. عام پبلک کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ خدارا ان حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جہاز لینے کے لیے متعلق اور اشتہاری مہم کے لیے اتنا پیسہ بانٹنے کے لیے خدارا یہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سبسڈی تو دے. ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو ہمیشہ یہ اس 150 سے اوپر نہیں گیا پیٹرول ڈیزل. اور اب دیکھیں ان کی صورتحال کیا ہے. آپ نے کہا سبسڈی دے، سبسڈی کا اعلان کیا ہے. حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ جتنی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس پر فری آف کاسٹ ٹریول کر سکتے ہیں اور تمام لوگ، اور بائکس کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. ادھر سے 67 لاکھ موٹر سائیکل رکھنے والوں کو بھی سبسڈی دے دی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے. اور ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ سبسڈی تو ہے سہیڑ صاحب؟ نہیں، میری گزارش سنیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. آپ موجودہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ چلے جائیں. نہ ہی سندھ میں کرائے کم ہوئے ہیں، نہ پنجاب میں کم ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرانسپورٹ وغیرہ نے وہی کرایہ وصول لینا شروع کر دیے ہیں. اور آج ہی میں گیا ہوں پیٹرول پمپ پہ، وہی صورتحال ہے. یہ غلط بیانی، یہ صرف منسٹر آ کر پہنچ جاتے ہیں اور میڈیا پہ یہ پیغام دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ریلیف ابھی تک پبلک کو نہیں گیا. اور خدا نہ کرے کہ یہ اب جو کل پرسوں کی بات ہوگی تو اس کے بعد تو پتہ نہیں پبلک عوام روڈوں پہ نہ نکل آئے جو مہنگائی ہوگی. سہیڑ صاحب، ہم خبریں بھی ساتھ شامل کرتے جا رہے ہیں کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے بعد کوئٹہ سے ملک بھر کی گڈز ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں بڑا اضافہ کر دیا. اس میں 60 سے 70% اضافہ کیا ہے. اگر دیکھا جائے جو بسیں ہیں ان کے کرایوں میں بھی اسی طرح ہزاروں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو وہ آپ کی بات کہ ہم ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ریلیف عوام تک جو ہے وہ خبروں کے ذریعے تو کم از کم پہنچائیں، لیکن ہم تو خبروں میں بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں. آپ کوئی اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں سر کہ خدارا اگر ان سے حکومت نہیں چلی جا رہی، اگر ان کی فورن پالیسی یہی رہی تو خدارا ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اور اتنی ہوشربا مہنگائی کے چنگل میں ہم ہیں تو ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے. آپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت اگر نہیں چل پا رہی تو چھوڑ دیا جانا چاہیے، لیکن آپ کا یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو اراکین بیٹھے ہیں کیا وہ بھی بول رہے ہیں؟ کیونکہ آج کوشش کی گئی تھی ان کی طرف سے بولنے کی اور وہ احتجاج کی نظر ہو گیا قومی اسمبلی کا اجلاس. کیا ان کو تحمل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کم از کم اپنی بات اس فورم پہ کر سکتے؟ کیونکہ جب اجلاس شروع ہوا اس کے بعد ہنگامہ رائی کی نظر ہو گیا. تو یہ باتیں آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیوں نہیں کرتے سہیڑ صاحب؟ نہیں، بات سنیں، قومی اسمبلی میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، سینٹ میں بھی بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا اگر موقع دیا جائے آدمی کو. اب منڈے کو اجلاس ہے صوبائی اسمبلی کا،
تو وہاں ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اب بات ہی نہ سنیں. اب تو بات سننے والی بات ہی نہیں رہ گئی, تو یعنی کہ اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے.